بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، قرآن کریم کی سورہ الدامیات کی آیت نمبر 51 کے اندر اللہ پاک یہ واضح طور پر فرماتے ہیں کہ ہم نے جن اور انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اس آیت مبارکہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جنات بھی انسانوں کی طرح اللہ کی پیدا کردہ ایک مخلوق ہے، اور ان دونوں مخلوقات کا ایک ساتھ ذکر کرنا ان دونوں کی بہت سی ملتی جلتی چیزوں کی وجہ سے ہے۔ مثلاً جنات اور انسان دونوں کی ایک الگ الگ دنیا ہے، لیکن یہ دونوں رہتے ایک ہی دنیا میں ہیں، لیکن انسان کی اپنی حدود ہے اور جنات کی اپنی۔ انہیں بھی انسانوں کی طرح عقل و شعور دیا گیا اور انسانوں کی طرح فیصلہ کرنے کا اختیار دیا گیا، چاہے تو کسی بات کو مان لیں اور چاہے تو کسی بات سے انکار کر دیں، مگر قیامت کے روز ان کا بھی انسانوں کی طرح حساب کتاب ہوگا۔ یہ بھی انسانوں کی طرح کھاتے پیتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں اور اپنی نسل آگے بڑھاتے ہیں۔ سامعین، ان میں سے کچھ کافر بھی ہوتے ہیں اور کچھ مسلمان جنات بھی۔ جنات عام طور پر انسانوں کی زندگیوں کے اندر کوئی مداخلت نہیں کرتے جب تک انہیں تنگ نہ کیا جائے۔ جو چیز جنات کو انسانوں سے الگ بناتی ہے وہ یہ ہے کہ جنات انسانوں کو اپنی آنکھوں سے نظر نہیں آتے جب تک کہ وہ خود کسی جانور یا انسان کی شکل نہ لے لیں، جبکہ ان کی اصلی صورت کے اندر انسان ان کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن یہ انسان کو دیکھ سکتے ہیں۔ جنات کی اپنی خصوصیات اور طاقت کے حساب سے بہت سی قسمیں ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگر کوئی جانور ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہے تو کیا وہ واقعی جانور ہے یا پھر جن۔ جنات اپنی شکل و صورت کی جانوروں مثلاً سانپ، اونٹ، گدھے، گھوڑے، خچر یا کسی پرندے وغیرہ کے اندر بدل سکتے ہیں، لیکن ان کی یہ شکلوں کی تبدیلی دراصل کیسے ہوتی ہے ہمیں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا، کیونکہ اسلامی روایات کے اندر اس کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے۔ جبکہ انسانوں کی شکل کے اندر خبیث جنات ہر انسان کی شکل کے اندر کسی نہ کسی شخص کے سامنے آ سکتے ہیں، پھر چاہے وہ جاگ رہا ہو یا نیند کی حالت میں ہو یا پھر خواب کے اندر، سوائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان ہر انسان کی شکل اختیار کر سکتا ہے سوائے میرے چہرے کے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ کے اندر کچھ جنات نے اسلام قبول کر لیا ہے، لہٰذا اگر تم کوئی سانپ دیکھو تو 3 مرتبہ اذان کہہ دو کہ وہ چلا جائے، اور اگر وہ تب بھی نہ جائے تو اسے قتل کر دو۔ یعنی اس حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہے کہ جنات اگر کسی جانور کی شکل کے اندر انسانوں کے سامنے آ جاتے ہیں تو 3 مرتبہ اذان سن کر وہ خود ہی وہاں سے چلا جائے گا، کیونکہ عام طور پر شیطانی جنات ہی انسانوں کو پریشان کرنے کے لیے مختلف شکلوں کا روپ دھارتے ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ کا کلام سن کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے کہ اللہ کے رسول نے بیت الخلاء جانے پر، نئے کپڑے پہننے پر اور کھانا کھانے پر کی دعائیں تلقین فرمائی ہیں، جس کا مقصد یہی تھا کہ کوئی بھی شیطانی جنات جو کہ آس پاس موجود ہوگا اللہ کے اس کلام کو سن کر وہاں سے بھاگ جائے گا، کسی بھی طرح سے انسانوں کے اس کام کے اندر وہ شامل نہیں ہو سکے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بھی تکبیر پڑھی جاتی ہے تو شیطان وہاں سے خوف کھا کر بھاگ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بہت ہی مشہور ہے کہ وہ صدقہ و فطر کی کچھ کھجوروں کی حفاظت کر رہے تھے کہ شیطان انسانی شکل کے اندر آ کر ان کھجوروں کو چوری کرنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ نے اس کو پکڑ لیا اور یہ شخص بہت زیادہ منتیں اور سماجتیں کرنے لگا، تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا، لیکن یہ شخص مسلسل 3 دن تک ایسے ہی آتا رہا اور ہر بار ابو ہریرہ اس کو پکڑ لیتے، لیکن 3 بار پکڑنے پر اس شخص نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایسا وظیفہ بتاؤں گا کہ اگر تم اسے سوتے ہوئے بھی پڑھ لو تو صبح تک کوئی بھی شیطان تمہارے قریب نہیں آ سکتا، اور وہ ہے آیت الکرسی۔ حضرت ابو ہریرہ نے یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کیا تو آپ نے تصدیق کی کہ ہاں وہ شخص شیطان ہی تھا، وہ جھوٹا ہے لیکن یہ بات اس نے بالکل سچ کی ہے۔ اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ شیطان جن کی پہچان ہم انسان کیسے کر سکتے ہیں کہ سامنے واقعی کوئی جانور موجود ہے یا واقعی میں کوئی جن انسان کے جسم پر قابض ہے یا اس شخص کو کوئی دماغی مرض ہے۔ اس کی بہت ساری نشانیاں ہیں جن کا آپ کو اچھی طرح سے مشاہدہ کرنا چاہیے، اور ایک ایک کر کے آج ہم ان سب کے حوالے سے بات کریں گے۔
پہلی بات تو ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں کہ اگر وہ واقعی کسی جانور کی شکل کے اندر ہوگا تو 3 مرتبہ اذان دیتے ہی خود ہی وہاں سے غائب ہو جائے گا، یعنی آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ آیا کسی راستے سے آیا تھا یا پھر اچانک کیسے غائب ہو گیا۔ لہٰذا اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر یہ جنات کسی انسان کے جسم پر قابض ہو جائیں تو اس کی پہچان کیسے ہوگی۔ پہلی بات ہمارے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جنات کے جسم انسانوں کی طرح نہیں ہوتے، بلکہ ان کے اندر ریڑھ کی ہڈی بالکل نہیں ہوتی جیسا کہ انسانوں میں ہوتی ہے۔ ان کا جسم سمندر کے اندر موجود سی لائن کی طرح گوشت کے لوتھڑے جیسا ہوتا ہے، جیسے کہ پرانے وقتوں کے اندر پانی کے مشکیزیں ہوا کرتے تھے۔ لہٰذا ان کے انگوٹھے بھی نہیں ہوتے جو کہ ہڈی کی وجہ سے بنتے ہیں۔ جب یہ کسی جسم پر مسلط ہوتے ہیں تو سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ وہ شخص پلکیں نہیں جھپکتا، وہ اپنی آنکھوں کو ایک جگہ پر مرکوز کر لیتا ہے، بالکل مردے کی طرح، جیسے کہ کوئی کوبرا سانپ اپنی نظروں کو ایک جگہ پر ٹکا لیتا ہے اور مسلسل ایک ہی جگہ دیکھ کر اس کی گردن، اس کی آنکھیں اور پلکیں ایک جگہ پر رکی رہتی ہیں۔ دوسری علامت یہ ہے کہ آپ کو اس شخص کے پاس سے ایسی بدبو آئے گی جیسے کسی گوشت کو پکایا جا رہا ہو، جیسے کہ ہمارے ہاں کوئلے پر کباب بھونے جاتے ہیں۔ جب بھی آپ کسی ایسے آسیب زدہ گھر کے اندر داخل ہوں اور آپ کو وہاں پر ایسی بدبو آئے تو سمجھ آئے کہ یہاں پر آس پاس کہیں جنات موجود ہیں۔ آسیب زدہ شخص آنکھیں اٹھا کر اوپر نہیں دیکھ سکتا کیونکہ پلکیں بالکل جھکی رہتی ہیں۔ اس کا دل بالکل بوجھل ہو جاتا ہے جیسے کسی نے اپنی مٹھی کے اندر پکڑ لیا ہو۔ چوتھی علامت یہ ہے کہ اس شخص سے آپ کو ایسی بدبو آئے گی کہ جیسے جانور کی کھال کو کئی دنوں کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ پانچویں علامت یہ ہے کہ وہ شخص ایسی چیزوں کو دیکھنے کا دعویٰ کرے گا جو کہ سرے سے موجود ہی نہیں ہوتی۔ ایسا شخص چیخو پکار کرے گا، خوف زدہ ہوگا اور اس کی آواز بہت بھاری ہو جائے گی، جس کا علاج تکبیر یعنی اللہ کی بڑائی کرنے والا کلام ہے۔ ممکن ہے کیونکہ اس طرح کے شیطانی جنات اس کلام سے خوف کھا کر بھاگتے ہیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کیونکہ جنات کو بغیر دھوئیں والی آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ کا بہترین علاج ہے پانی۔ لہٰذا ایسی جگہ پر جہاں پر جنات کی موجودگی کا شک ہو وہاں پر وضو کرنا چاہیے۔ ایک اور علاج یہ ہے جو کہ حدیث مبارکہ کے اندر تو موجود نہیں، لیکن علامہ جلال الدین نے بتایا ہے کہ گھر کے اندر سفید مرغ کو پال لینا جس پر کوئی داغ نہ ہو، اور اس کی حکمت یہ ہے کہ فرشتے کیونکہ سفید روشنی سے بنے اور جہاں بھی یہ جاتے ہیں اذان دے کر اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، تو لہٰذا جب صبح سویرے یہ سفید مرغ اذان دیتا ہے تو جنات کو لگتا ہے کہ یہاں پر شاید فرشتے موجود ہیں اور وہ اسی خوف سے جگہ کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ اگر زندگی میں کبھی آپ کا گزر کسی ویران صحرا یا جنگل وغیرہ سے ہو تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اذان دینے سے یا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے جنات وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں۔ جادوگر جنات کو قابو کر کے ان سے کام لیتے ہیں، اور آپ نے کبھی ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ جنات جادوگروں کو یا انسانوں کو اپنی مرضی سے قابو کر کے ان سے کوئی کام نکلوائیں، جو کہ یہ ثابت کرتا ہے کہ انسان تمام مخلوقات اور جنات سے افضل ہے اور عقل و شعور کے حساب سے۔ اسی لیے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد دونوں مخلوقات یعنی کہ جنات کو اور فرشتوں کو آدم علیہ السلام سے سجدہ کروایا گیا، تو اسی لیے کروایا گیا کہ انسان ان دونوں مخلوقات سے افضل ہے۔ وہاں پر فرشتے اور شیطان دونوں موجود تھے، اور شیطان جو کہ جنوں میں سے تھا اور اس نے انسان کی اسی برتری کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے اللہ کے حکم کو بھی جھٹلا دیا تھا، جس کے بعد شیطان کو ذلیل و رسوا کر کے بارگاہ الہی سے نکال دیا گیا تھا، اور اس کی نسل آج بھی اسی طرح کافر اور شیطان بن کر انسانوں کو گمراہ کرنے کی مسلسل کوشش کرتی رہے گی، تاکہ شیطان اپنی اس بے عزتی کا بدلہ قیامت تک انسانوں سے لے سکے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، ہم آپ کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات، سبق آموز واقعات، اسلامک واقعات پیش کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہماری اس ادنا سی کوشش کو شرف قبولیت بخشے اور اسے ہمارے اور آپ کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔
سامعین، امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ہماری ویڈیوز کو اپنے ارد گرد دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کے علم میں بھی اضافہ ہو سکے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔